محترم بزرگ و عزیز دوستو، یہ بات ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے اور اس کے غلام ہیں، اور اللہ کے بندے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو بندگی اور غلامی کا تقاضا یہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو ہم کریں، اور جن کاموں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے امتی اور آپ کے غلام ہونے کا مطلب اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی اور آپ کی سمجھائی ہوئی اور آپ کی دکھائی ہوئی راہ کو ہم اختیار کریں، آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ جن کاموں کے کرنے اور جن تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا اور آپ نے تاکید فرمائی، ان کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ جن کاموں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحیح قرار دیا ان کو ہم صحیح سمجھیں، اور جن کاموں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے غلط قرار دیا، جن کو اللہ کو ناراض کرنے والا بتایا اور اللہ کی نافرمانی بتایا، ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ کیسے معلوم کریں کہ اللہ نے کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کن باتوں کو صحیح قرار دیا ہے اور کن باتوں کو غلط قرار دیا ہے۔ تو چونکہ ہم بندے ہیں اللہ کے، غلام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، امتی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو بندگی اور غلامی یہ ہماری شان ہے اور ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہم اس ذمہ داری کو کیسے ادا کریں گے؟ اللہ کی بندگی کے تقاضوں کو کیسے پورا کر سکیں گے؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی غلامی کا حق کیسے ادا کر سکیں گے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو معلوم کریں، ان باتوں کو معلوم کریں، ان چیزوں کا علم حاصل کریں جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جن سے بچنے کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے اور آپ نے اس کی تلقین فرمائی ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کیسے معلوم ہوں گی اور کہاں سے ہم معلوم کر سکیں گے؟ اللہ کی منشا کو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی منشا کو ہم کیسے معلوم کر سکیں گے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ چیزیں قرآن بتائے گا اور یہ چیزیں حدیثیں بتائیں گی۔ قرآن اور حدیث کا علم بتائے گا کہ اللہ کے اوامر کیا ہیں، اللہ نے کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے نواہی اور منہیات کیا ہیں، اللہ نے کن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے، یہ قرآن بتائے گا اور حدیث بتائے گی۔ اور اسی طریقے سے قرآن و حدیث میں جو مشکل باتیں تھیں، علماء اور فقہا نے اپنی کتابوں میں اس کو آسان انداز میں مرتب فرمایا، اور روز مرہ کے جو مسائل ہیں، زندگی میں پیش آنے والے جو مسائل ہیں، ان کو علماء اور فقہا نے اپنی کتابوں میں آسان انداز میں نقل فرمایا، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی اس کو نقل فرمایا، اسی کو فقہ اور فقہ کی کتابیں کہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کے اوامر اور اللہ کے نواہی، اللہ کے احکامات اور اللہ کی منہیات کو معلوم کرنے کے لیے قرآن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے،
اور حدیثوں کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا ضروری ہے، فقہ کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ ہم نہ اللہ کی بندگی کے تقاضوں کو پورا کر سکیں گے، نہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی غلامی کا حق ادا کر سکیں گے۔ تو بندگی کا تقاضا یہ ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی غلامی کا تقاضا یہ ہے، آپ کے امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان، ہر اللہ کو ماننے اور جاننے والا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات عالی پر یقین رکھنے والا اور آپ کو سچا اور آخری پیغمبر تسلیم کرنے والا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرے، اس لیے کہ اس کے بغیر نہ اللہ کا صحیح معنوں میں انسان بندہ بن سکتا ہے، نہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا سچا غلام بن سکتا ہے۔ اللہ کا حقیقی بندہ بننے کے لیے، صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بننے کے لیے اور صحیح معنوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا غلام بننے کے لیے اور آپ کا سچا اور پکا امتی بننے کے لیے دین کا علم حاصل کرنا اس کے ذمہ لازم ہے، قرآن کا علم حاصل کرنا اس کے ذمہ لازم ہے، حدیث کا علم حاصل کرنا اس کے ذمہ لازم ہے۔ قرآن و حدیث کا علم حاصل کیے بغیر، دین کا علم حاصل کیے بغیر، دینی تعلیم کے بغیر نہ وہ اللہ کا صحیح معنوں میں بندہ بن سکتا ہے اور نہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا سچا غلام اور آپ کا وفادار امتی بن سکتا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کا صحیح اور سچا بندہ بننے کے لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا سچا غلام اور آپ کا وفادار امتی بننے کے لیے دین کا علم حاصل کرنا، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا، اللہ کے احکامات کا علم حاصل کرنا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو معلوم کرنا، یہ ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ کون سا علم ہے؟ اللہ کے احکامات کا علم ہے، اللہ کے اوامر کا علم ہے، اللہ کے نواہی کا علم ہے، اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کا علم ہے، جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان کا علم حاصل کرنا، یہی اسی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر یہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس کے بغیر بندگی کی شان پوری نہیں ہو سکتی، بندگی کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی غلامی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں تھوڑا بہت جو شعور بیدار ہوا ہے، تھوڑی بہت جو بیداری آئی ہے وہ دنیاوی تعلیم کے سلسلے میں آئی ہے، لیکن دینی تعلیم کے سلسلے میں جو تصور اور جو غفلت اور لاپرواہی ہے وہ سب کے سامنے ہے، جبکہ یہ دینی تعلیم ہر مسلمان کے ذمہ لازم اور ضروری تھی، اللہ کے بندے ہونے کا تقاضا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کا تقاضا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تاکید کے ساتھ اس کو بیان فرمایا، بے شمار جگہوں پر اللہ نے اس کا حکم دیا، اس کی ترغیب دی اور اس کی تاکید فرمائی، اور حدیثوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثیں موجود ہیں۔ حدیث کی ہر کتاب میں تقریباً باب العلم یا کتاب العلم کا باب موجود ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین کا علم حاصل کرنے پر زور دیا ہے، دین کے علم حاصل کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اور جیسے کہ آپ کے علم میں یہ بات آ گئی اور سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دین کا علم کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے احکامات بندہ معلوم کرے، اللہ کی نواہی کو معلوم کرے کہ اللہ نے مجھے کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے، یہ معلوم کرنا تو ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔
جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کے ہاں ملازم ہوا، کام کرنے کے لیے گیا، تو جاتا ہے آدمی تو سب سے پہلے یہی معلوم کرتا ہے کہ یہاں میری کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا کام مجھے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، یہ دونوں چیزیں معلوم کی جاتی ہیں۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جس اللہ کو ہم نے مانا ہے ہم یہ معلوم کریں کہ وہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ اللہ ہمیں کیا حکم دیتا ہے، کن کاموں کا حکم دیتا ہے اور کن کاموں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، یہ معلوم کرنا ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے پڑھ لیا، کچھ لوگوں نے معلوم کر لیا یا اپنی اولاد کو پڑھا دیا، ہم جاہل کے جاہل رہ گئے، اس سے کام پورا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کا علم حاصل کرے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس کی ضرورت کا احساس دلایا اور اس ذمہ داری کا احساس دلایا اور اس ذمہ داری کی اہمیت بتائی کہ یہ ذمہ داری کتنی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ دونوں ذمہ داریاں ہیں۔ اب جہنم کی آگ سے بچانے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو بچنے کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے، بچنے کی کوشش کرنا ہمارا فریضہ ہے، تو ہم کیسے بچیں گے؟ اللہ نے اس ذمہ داری کا احساس دلایا ہے تو ہم اس ذمہ داری کو کیسے ادا کریں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے جن کاموں کے کرنے کی وجہ سے آدمی جہنم میں جاتا ہے، اور ان کاموں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آدمی کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو جہنم کی آگ سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی معلوم کرے کہ کیا کروں گا تو جہنم میں جاؤں گا اور کیا نہیں کروں گا تو جہنم سے بچ سکوں گا۔ تو یہ علم حاصل کرنا ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے وہیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے اور اس آیت سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اگر دین کا علم حاصل نہیں کیا گیا، اللہ کے احکامات کا علم حاصل نہیں کیا گیا، دینی تعلیم سے آدمی اپنے آپ کو آراستہ نہیں کرے گا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے جب دین کا علم حاصل نہیں کرے گا، اللہ کے احکامات کا علم حاصل نہیں کرے گا تو دوزخ سے بچ نہیں سکے گا، تو دوزخ میں چلا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ جہالت آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہے، جہالت آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے دو چیزیں قوموں میں اور امتوں میں رہا کرتی تھیں۔ نبیوں کے آنے سے پہلے، نبیوں کی محنت سے پہلے، نبیوں کی بعثت سے پہلے دو چیزیں امت میں ہوتی تھیں، ایک کفر ہوتا تھا اور دوسرا جہالت ہوتی تھی۔ اور جب نبی آتے اور نبی اپنی تعلیمات کو امت کے سامنے پیش کرتے، نبیوں کی محنت ہوتی تو دو چیزیں وجود میں آتی تھیں، کفر ایمان سے بدل جاتا تھا، جہالت علم سے بدل جاتی تھی۔ کفر کی جگہ ایمان آ جاتا تھا، بندے اللہ کے انکار کے بجائے اللہ کو پہچاننے والے بنتے تھے، اللہ کی معرفت ان کو حاصل ہوتی تھی، اللہ کی ذات پر ان کو یقین حاصل ہوتا تھا، اور نبی آ کر محنت کرتے تو جو جہالت ہوتی تھی اللہ کے احکامات سے، اللہ کے اوامر سے، اللہ کی نواہی سے اور اللہ کی منشا سے، یہ جہالت دور ہو کر کے علم کی روشنی آ جاتی تھی، جہالت کا اندھیرا چھٹ جاتا تھا۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، مفسرین نے لکھا ہے
جہاں علم کے حاصل کرنے کی تاکید اس آیت سے معلوم ہوتی ہے، وہیں یہ بھی اشارہ ہے کہ اگر آدمی دینی علم کو حاصل نہیں کرے گا، اللہ کے احکامات کا علم حاصل نہیں کرے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جہنم میں جائے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو معلوم کرے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھے کن کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے، میرا اللہ مجھے کن کاموں سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کر کے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو، جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو۔ تو پوچھنا اور معلوم کرنا، علم کا حاصل کرنا، یہ ذمہ داری ہے، حکم ہے اللہ کا۔ فَاسْأَلُوا، امر کا صیغہ اللہ نے استعمال فرمایا کہ تم معلوم کرو، یہ ذمہ داری ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ اپنی اولاد کی تربیت اور اپنی اولاد کی تعلیم یہ بھی ذمہ داری ہے، اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو دین سے آراستہ کرنا، اپنے آپ کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا، خود بھی دین کا علم حاصل کرنا، یہ بھی ذمہ داری ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ قرآن میں اللہ نے دونوں کا حکم دیا، قُوا أَنفُسَكُمْ، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پہلے اپنے آپ کو دین کے علم سے آراستہ کرو، پہلے تم پہچانو کہ خدا کون ہے، خدا کن کاموں کا حکم دیتا ہے، خدا کن کاموں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہی چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ، وہی چیزیں اپنی اولاد کو سمجھاؤ۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بے شمار جگہوں پر تاکید فرمائی ہے، اور حدیثوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثیں موجود ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کے سیکھنے، قرآن کا علم حاصل کرنے کی تاکید فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تم قرآن کو سیکھو اور فرائض کا علم حاصل کرو، فرائض کا علم حاصل کرو، کیونکہ عن قریب میں اٹھا لیا جانے والا ہوں، دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ تو یہاں محدثین نے لکھا ہے کہ قرآن کو سیکھنے کا مطلب تو سب جانتے ہیں کہ قرآن کو سیکھنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، اور دوسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائی کہ وہ فرائض کا علم حاصل کرو۔ یہاں فرائض سے کیا مراد ہے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ یہاں فرائض سے مراد وہ سارے کام ہیں جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے بندے کو حکم دیا ہے، وہ سارے کام ہیں جن کاموں سے بچنے کا اللہ نے بندے کو حکم دیا ہے۔ تو یہاں یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے۔ بہت سارے نوجوان اور بہت سارے مرد حضرات، بہت ساری عورتیں بچپن میں قرآن پڑھنا وہ سیکھ لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تجوید سے قرآن پڑھنا، صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا، ادائیگی کی صحت کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ ضروری ہے۔ صرف جیسا تیسا قرآن پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ صحیح قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ تو اگر قرآن صحیح پڑھنے بھی آتا ہے تو بظاہر آپ قرآن کو دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، صرف اتنی سے ذمہ داری پوری نہیں ہو جائے گی، بلکہ اس سے آگے کا علم حاصل کرنا، اللہ کے احکامات کو معلوم کرنا، اللہ کی مرضیات کو معلوم کرنا، اللہ کے اوامر کو معلوم کرنا، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے، ترغیب دی جاتی ہے کہ آؤ دین کا علم حاصل کرو، تو نوجوان اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن تو پڑھنا آتا ہے، میں نے قرآن ایک مرتبہ ختم کر لیا ہے، پھر رمضان میں موقع ہوتا ہے تو قرآن پڑھ لیتا ہوں، وہ بھی نہیں ہوتا تو نہیں پڑھتا ہوں۔ ایک مرتبہ زندگی میں میں نے کسی عالم دین کے پاس یا کسی حافظ کے پاس یا پھر کسی آپا کے پاس، کسی عورت کے پاس ہم نے پڑھ کر قرآن مکمل کر لیا تو ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ ذمہ داری ادا ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں چیزوں کا حکم دیا ہے، قرآن سیکھو اور اس کے ساتھ ساتھ فرائض کا علم حاصل کرو، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے صرف قرآن کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ دین کی اور ضروری چیزوں کا معلوم کرنا یہ بھی ذمہ داری ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے
بے شمار ارشادات ہیں اور ملفوظات ہیں جس میں صحابہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کو بھی سیکھو اور فرائض کا بھی علم حاصل کرو۔ یہاں فرائض سے وہی مراد ہے۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ یہاں فرائض سے مراد وراثت کا علم ہے کہ آدمی وراثت میں ترکے میں مال چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کے مال میں جو وارثین کا حصہ ہو جاتا ہے، تو یہ وارثین کے حصوں کا علم کہ کس کو کیا ملے گا، کس کو کتنا ملے گا، اس کو علم المیراث کہا جاتا ہے۔ تو بعض محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں فرائض کے علم سے مراد وہ میراث کا علم ہے، اس لیے کہ میراث کے سلسلے میں بھی امت مسلمہ میں بہت گڑبڑ ہے۔ بہنوں کا حق مار دیا جاتا ہے، اور جو کمزور ہوتے ہیں، طاقتور نہیں ہوتے، تو طاقتور لوگ کمزوروں کا حق دبا جاتے ہیں، کمزوروں کا حق کھا جاتے ہیں، ان کا حق ان کو نہیں دیا جاتا۔ جبکہ وراثت کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ دنیا کے کسی آدمی نے اس کو طے نہیں کیا ہے، یہ قرآن میں اللہ کی طرف سے طے کردہ حکم ہے، اللہ کی طرف سے طے کردہ حصہ ہے، اتنا حصہ اس حصے دار کو دینا یہ ذمہ داری ہے۔ اس میں اپنی طرف سے کوئی روبدار یا کوئی فیصلہ کرنے والا کمی بیشی نہیں کر سکتا، کوئی عالم کمی بیشی نہیں کر سکتا، کوئی نبی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی طرف سے طے کردہ نہ حکم ہے، یہ اللہ کی طرف سے طے کردہ حصہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے طے کردہ حصہ ہے، مقرر کردہ حصہ ہے، اس کو تو ادا ہونا ہی ہے، ادا کرنا ہی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کے سیکھنے کی بھی تاکید فرمائی ہے اور فرائض کا علم حاصل کرنے کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، دین کا علم حاصل کرنا اور دینی علم سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا، اللہ کے احکامات کا علم حاصل کرنا اور اللہ کے اوامر اور نواہی کا علم حاصل کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، آپ کے ملفوظات میں ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو یا جن اعمال کو بندے کے ذمے فرض قرار دیا ہے، ان کا طریقہ سیکھنا فرض ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی کے ذمے میں نماز فرض ہے، تو جیسے نماز فرض ہے، نماز کے مسائل کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ جیسے نماز کے بارے میں پوچھ ہوگی، اگر نماز کے مسائل کا علم حاصل نہیں کیا گیا تو ظاہر سی بات ہے نماز صحیح نہیں ہوگی، اور نماز کے ادا کرنے پر جو فضیلتیں حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، مسائل کے علم کے بغیر غلط طریقے سے اگر نماز پڑھی گئی تو وہ فضیلت بھی حاصل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جو چیزیں فرض ہیں، جن کاموں کا کرنا فرض ہے، ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، اور جو چیزیں واجب ہیں، جو اعمال بندے کے ذمے واجب ہیں، ان کا علم حاصل کرنا بھی واجب ہے، اور جن چیزوں کا کرنا مستحب ہے، ان کا علم حاصل کرنا بھی مستحب ہے۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ کتنے فرائض ہمارے ایسے ہیں جن کے طریقے کو معلوم کیے بغیر ہم انجام دے رہے ہیں۔ بہت سارے مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی نمازیں صحیح نہیں ہیں، جو ظاہری طریقہ ہے، جو ظاہری اعمال ہیں، وہ اعمال بھی صحیح نہیں ہیں، ظاہری ڈھانچہ بھی صحیح نہیں ہے، جو کرنے کے کام ہیں، جو پڑھنے کی چیزیں ہیں، وہ تک صحیح نہیں ہیں۔ تو جو فریضہ ہے اس کا علم تو حاصل کرنا فرض ہے، تو اس سلسلے میں غفلت یہ انتہائی بڑے جرم کی بات ہے۔ تو اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن کاموں کا کرنا فرض ہے، ان کے طریقوں کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، جن کاموں کا کرنا واجب ہے، ان کے طریقوں کا علم حاصل کرنا بھی واجب ہے، اور جن کاموں کا کرنا مستحب ہے، ان کے طریقوں کا علم حاصل کرنا مستحب ہے۔ تو اس لیے اس ساری تفصیلات سے یہی بات عرض کرنا مقصود تھا کہ ہم میں سے ہر ایک کے دل و دماغ میں، ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں یہ بات آئے کہ دین کا علم حاصل کرنا میرے ذمہ ضروری ہے۔ اس کے لیے کسی عمر کی قید نہیں ہے،
اس کے لیے کسی عمر کی قید نہیں ہے، ہر عمر میں آدمی دین کا علم حاصل کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا بندہ ہے، بندگی کے طریقوں کو معلوم کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے اللہ کے حکم کو پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے، تو حکم کو کیسے پورا کیا جائے اس کو معلوم کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کے اندر یہ چیز پیدا ہو اور یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، اللہ کے احکامات کا علم حاصل کریں، خود بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے اپنی اولاد کو بھی دینی تعلیم سے آراستہ کریں، اپنی عورتوں کو بھی دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ مرد حضرات کسی نہ کسی طریقے سے وہ علم حاصل کر لیتے ہیں، علماء کی صحبتیں ان کو میسر آتی ہیں، دینی محفلوں میں وہ آ جاتے ہیں، جمعے کے خطبات میں شریک ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ باتیں، کچھ نہ کچھ رہنمائی ہو جاتی ہے، لیکن جہاں تک تعلق عورتوں کا ہے ان کو یہ سارے مواقع میسر نہیں آتے۔ مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ 24 گھنٹوں میں سے روزانہ کچھ وقت ان کے لیے فراہم کرے، ان کے لیے ترتیب بنائے ایسی کہ وہ کچھ وقت فارغ کر کے وہ بھی دین کا علم حاصل کر سکیں۔ چونکہ مستورات کے مکاتب بھی ہیں، مستورات کے مدارس بھی ہیں، عورتیں وہاں جا کر دین کا علم حاصل کریں، مستورات سے پڑھیں، اس کی ذمہ داری مردوں کے ذمہ ہے کہ وہ مرد حضرات ترتیب بنائیں۔ عورتیں صرف گھروں میں کھانا پکانے کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے، گھر کے کاموں کے لیے ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کو اپنی آخرت کی بھی فکر کرنا ہے، ان کو اپنی آخرت بھی بنانا ہے، ان کو بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی علم حاصل کریں، وہ بھی اللہ کے احکامات کا علم حاصل کریں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ ساری تفصیلات سے اتنی بات تو آپ کے ذہن میں آ ہی گئی ہوگی کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے۔ تو یہ اتنا اہم فرض ہے، اتنا اہم فریضہ ہے، اتنی اہم ذمہ داری ہے، تو جتنا اہم فریضہ ہوتا ہے اس کے انجام دینے پر اتنی ہی بڑی فضیلتیں بھی حاصل ہوتی ہیں، اتنے ہی اس کے بڑے فضائل بھی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث میں بے شمار فضیلتیں ارشاد فرمائی کہ جو آدمی دین کا علم حاصل کرتا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو خیر پہنچانا چاہتے ہیں، بھلائی کا ارادہ اللہ اس سے کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، دین کا فہم عطا فرماتے ہیں، دین کا علم عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھلائی مطلق بیان فرمائی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دین کا علم حاصل کرنے والے کو آخرت کی بھلائی دیں گے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ خیر مطلق ہے۔ تو محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دین کے علم سے آراستہ ہونے والے کو دنیا کی بھلائی بھی عطا فرماتے ہیں، آخرت کی بھلائی بھی عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ اس کو خیر عطا فرماتے ہیں، آخرت کا خیر بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے دین کا علم اگر کوئی آدمی حاصل کرتا ہے تو وہ اللہ کی بھلائی کو حاصل کرنے والا ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والے خیر کو اپنے اندر لینے والا ہے۔ اور جو آدمی دین کے علم سے محروم ہے، دین کے علم کے حاصل کرنے میں غفلت کر رہا ہے، دین کے علم سے اپنے آپ کو دور رکھا ہوا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہے، اللہ کی بھلائی سے محروم ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والے خیر سے محروم ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔
تو دین کا علم آدمی حاصل کرتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ جنت کو حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، دنیا کی بھلائی کو حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے دین کا علم حاصل کرنے کی ہم فکر کریں، کوشش کریں، بڑے حضرات وہ بھی فکر کریں، مستورات کی بھی فکر کریں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی فکر کریں، اس لیے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور بے دینی کا ہے، بد دینی کا ہے، دین سے دوری کا ہے، دین سے بیزاری کا ہے، اور دین سے نفرت پیدا کرنے کا ہے، دین کے سلسلے میں شکوک و شبہات کے پیدا کرنے کا ہے۔ نام تو اس کا عبداللہ ہے، نام تو اس کا عبد الرحمن ہے، لیکن دل و دماغ عبداللہ عبد الرحمن کا نہیں ہے۔ اس کی کوششیں ہو رہی ہیں میڈیا کے ذریعے سے، اسکولوں اور کالجوں میں پڑھائے جانے والے نصاب تعلیم کے ذریعے سے، اور ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے کہ آدمی نام تو اس کا مسلمان رہے لیکن اسلام کی روح اس کے اندر باقی نہ رہے، وہ حقیقی اسلام والا نہ ہو، وہ حقیقی مسلمان نہ ہو۔ اس کی کوششیں اور فکریں کی جا رہی ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو کوسنے کے بجائے، ان کو برا بھلا کہنے کے بجائے، ان پر ملامت کرنے کے بجائے ہم اپنی حفاظت کی فکر کریں، ہم اپنی حفاظت کی فکر کریں، اپنے آپ کو تیار رکھیں، اپنے دین کا علم ہم حاصل کریں تاکہ ہمارے دین کے سلسلے میں، دین کے کسی عمل کے سلسلے میں اگر کوئی اعتراض کرے تو ہم اس کو صحیح بات بتا سکیں، ہم اس کو صحیح بات بتا سکیں۔ جتنے ہمارے برادران وطن ہیں میڈیا کے ذریعے سے اور نہ جانے کن کن راستوں کے ذریعے سے دین کے سلسلے میں جو باتیں ان کو بتائی گئیں، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں جو باتیں بتائی گئیں، جو غلط پروپیگنڈا کیا گیا، جس کے نتیجے میں ان کے اندر دین سے نفرت پیدا ہو گئی، اسلام سے نفرت پیدا ہو گئی، مسلمانوں سے نفرت پیدا ہو گئی۔ یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح بات ان کے سامنے پیش کریں، صحیح چیز ہم ان کے سامنے پیش کریں۔ جو غلط باتیں ان کو بتائی گئیں وہ باتیں جب ہمارے سامنے آئیں تو ایک ایک مسلمان بھی اس طرح تیار ہو کہ وہ دین کی صحیح بات بتا سکے، دین کی صحیح بات بتا سکے۔ ایسا نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ بخاری شریف کا علم ہر آدمی حاصل کرے، بلکہ دین کی جو موٹی موٹی باتیں ہیں، دین کی جو ضروری باتیں ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے جو موٹے موٹے باتیں ہیں، ان چیزوں کو ہم معلوم کریں کہ اگر کوئی ہمیں غلط چیزیں پیش کرتا ہے تو ہم اس کے سامنے صحیح چیزیں پیش کر سکیں۔ اگر آدمی صحیح چیزوں کا علم حاصل نہیں کرے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سامنے والا جو غلط بات بتائے گا اس کو قبول کر لے گا۔ آج یہی ہو رہا ہے، جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، دنیاوی تعلیم یافتہ ہمارے نوجوان ہیں، ان کو میڈیا کے ذریعے سے اور یوٹیوب کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے اسلام پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اور اسلام پر جو غلط چیزیں پھیلائی جاتی ہیں، ہمارے نوجوان اس کو پڑھتے ہیں، علماء کی صحبتوں میں بیٹھتے نہیں ہیں، علماء سے ان کا تعلق نہیں ہے، مدارس سے ان کا ربط نہیں ہے، صحیح باتوں کو معلوم کرنے کی فکر نہیں ہے، جس کے نتیجے میں وہ ان غلط باتوں کو ہی صحیح سمجھ جاتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، جو سوشل میڈیا سے دین حاصل کرتا ہے وہ خطرے میں ہے، وہ خطرے میں ہے۔ دین کا علم دین والوں سے حاصل کرنا چاہیے، دین کا علم علم والوں سے حاصل کرنا چاہیے۔ صحبتوں سے جو علم لیا جاتا ہے وہ صحیح طریقے سے حاصل ہوتا ہے، اور میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے اور نہ جانے کن کن راستوں سے دین کے علم حاصل کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، اگر وہ صحیح نگرانی میں ہو، صحیح طریقے سے ہو تو وہ اپنی جگہ ہے، ورنہ خود سے ہی کوئی دین کے حاصل کرنے کی تدبیریں آدمی بناتا ہے تو وہ خطرے میں ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا تعلق مدارس سے مضبوط ہو، اس لیے کہ یہ مدارس اور یہ مکاتب یہ وہی چیزیں ہیں جہاں انسان کو انسان بنایا جاتا ہے،
انسان کو اخلاق سکھائے جاتے ہیں، انسان کو اللہ کی معرفت کرائی جاتی ہے، اللہ کی پہچان کرائی جاتی ہے، اللہ کے نبی کی پہچان کرائی جاتی ہے، اللہ کے حقوق بتائے جاتے ہیں، بندوں کے حقوق بتائے جاتے ہیں، اور اللہ کے احکامات کا علم ان کو دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مدارس سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، علماء سے اپنے روابط مضبوط کریں، مدارس سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، علماء سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں، اور اپنے آپ کو دین کا علم حاصل کرنے کا پابند بنائیں، اور بچپن ہی سے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ چھوٹے بچے ہیں، مسجد کے مکتبوں میں ان کو بھیج کر دین کا علم حاصل کرائیں۔ نوجوان ہیں، کالجوں کو جا رہے ہیں، جابوں کو جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ وہ جہاں اور بہت سارے کام کر رہے ہیں، روزانہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ان کے پاس ہونا چاہیے، جس میں وہ مسجد میں آ کر کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھ کر وہ دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور جیسا ماحول ہے، اس ماحول میں اگر ہمارا نوجوان مسجد سے، مسجد کے اعمال سے، مدارس سے اگر جڑا رہے گا، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کا علم حاصل کرنے کا ذوق و شوق اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے اندر پیدا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔